ہیں ان کے نزدیک وہ ناسبی ہیں اور ان کی سوچ کو ناسبیت کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ناسبیت، اور آپ یقین جانیں ہمارے ایسے ایسے لوگ ان کی سوچ سے متاثر ہوئے۔ ایک اقبال کا ماہر آدمی، اقبالیات کا ماہر، اور اقبالیات میں اس کو اتھارٹی سمجھا جاتا تھا، اس نے بھی اس مسئلے میں ناسبیت کو اختیار کر لیا تھا، اور علامہ اقبال نے جو کچھ بیان کیا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس کی بہت سی توجیحات کر دی جاتی ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ سامعین محترم، ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے اور بڑے غور کرنے کی باتیں، اور یاد رکھنا یہ جو صرف جملے ہوتے ہیں نا، میں بڑا جملہ دے رہا ہوں، یہ جملے ہمیشہ نہیں چلتے۔ ینگ جنریشن لاجک چاہتی ہے، دلیل چاہتی ہے، اور آہستہ آہستہ ان جملوں کا زور ٹوٹتا جائے گا، اور جو لوگ آج ناسبیت کی بولی بول رہے ہیں وہ کوئی آسمان سے نہیں اترے، وہ وہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار کرتے تھے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ناسبیت ہے کیا چیز۔ آپ جتنا ناسبیت کے دجل و فریب کو سمجھیں گے، مولا حسین کی عظمت آپ پہ اتنی واضح ہوتی جائے گی، اور اگر آپ نے ناسبیت کی تردید نہ سمجھی تو پھر اہل بیت سے محبتیں کم ہوتی جائیں گی، اور اس کو بڑے بڑے نام دے کر پھر اپنی اس چیز کو پھیلایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ناسبیت ہے کیا چیز۔ آج کل تو ایک فیشن سا بن گیا ہے کہ جو بندہ بھی کسی صحابی کا دفاع کرتا ہے اس کو ناسبی کہہ دیا جاتا ہے، اور جو اہل بیت کا دفاع کرتا ہے اس کو رافضی کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ واللہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ دفاع صحابہ ناسبیت نہیں ہے، بغض اہل بیت ناسبیت ہے، اور محبت اہل بیت رافضیت نہیں ہے، بغض اہل بیت رافضیت ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ جو ناسبی کا لفظ ہے، ان لوگوں کے نزدیک وہ تو اہل سنت کو ہی ناسبی کہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نبی کا انتخاب کرتا ہے نا، ویسے اللہ تعالیٰ امام کا انتخاب کرتا ہے۔ ان کا اپنا نظریہ ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، میں صرف اس کی آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ وہ اہل سنت کو ناسبی کہتے کیوں۔ ان کے نزدیک امام منصوص من اللہ ہے، کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مقرر کرتا ہے اس طریقے سے امام کو بھی مقرر کرتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک اور جس کی تعلیم سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دی، وہ یہ ہے کہ امام یا خلیفہ کا انتخاب لوگوں کے مشورہ سے ہوتا ہے۔ سیدنا علی نے فرمایا تھا انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں، انما الشورى للمہاجرین والانصار ان اتفقوا علی رجل وسموه اماما فذلک ردا للہ، کہ شورا جو ہے نا وہ مہاجرین اور انصار کی ہے،
اگر مہاجرین اور انصار کسی ذات پہ اتفاق کر لیں اور کہیں کہ یہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا خلیفہ ہے، تو دراصل یہ اللہ کی مرضی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں لوگوں، میرا انتخاب اسی شورا نے کیا جس کا انتخاب جس شورا نے ابو بکر و عمر و عثمان کا انتخاب کیا، یعنی ہمارے نزدیک امامت منصوص من اللہ کوئی چیز نہیں ہے، انما الشورا وامرهم شورا بینہم، بلکہ یہ مومنوں کے شورا سے اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ اب کیونکہ اہل سنت آ گئے تو ہوں کہ میں نے فلاں سے نسب کیا، یعنی میں نے اس سے دشمنی رکھی، تو ناسبی ان لوگوں کو کہا جاتا تھا الذین یسبون علیٰ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار کو برا بلا کہتے تھے۔ یعنی جس طریقے سے کوئی لوگ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو اہل بیت کو برا بلا کہتے تھے ان کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ ذرا اس بات پہ غور فرمائیں کہ یہ جو ناسبیت ہے، یہ جب 132 ہجری میں مروان الحبار قتل ہوا، جو بنو امیہ کا آخری بادشاہ تھا، تو اس وقت ناسبیت بینگ ایک گروپ ختم ہو گئی، یعنی کوئی فرقے کے طور پر، کوئی گروہ کے طور پر باقی نہیں رہی۔ جو لوگ رہے وہ ایسے ہی چھپ کے رہے، جیسے اس سوشل میڈیا سے پہلے یہاں ہمارے پاس بہت سے لوگ چھپ کے رہتے تھے۔ اس کی بنیاد بر صغیر پاک و ہند میں محمود احمد عباسی نے رکھی۔ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا خلافت معاویہ و یزید۔ اس نے ناسبیت کی بنیاد بر صغیر پاک و ہند میں رکھی، اور وہ جو بندہ تھا کراچی کا رہنے والا تھا، اور میری اطلاعات کے مطابق وہ روسی سفارت خانے کا ملازم تھا۔ جب اس نے یہ کتاب لکھی تو پھر ایک کارنامہ کھڑا ہو گیا، یعنی میں آپ کو بتاؤں، دل تو نہیں میرا کرتا، لیکن ذرا آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ اس نے حضرت امام حسین پر ضدی ہونے کا الزام لگایا، جس کو میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار کہا تھا نا، یہ بدبخت اس کو ضدی کہتا ہے۔ اور اس نے، میرے پاس وہ کتاب ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں، اس کا اختتام کیا اس مصرے سے، وہ جو مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، مرگ یا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس نے اس مصرے کو بگاڑ کے اپنی کتاب کا اختتام کیا کہ ملت میں پھوٹ پڑتی ہے ہر کربلا کے بعد۔ محمود، یہ ہے ناسبی۔ ان کا جواب دینے کی تو تمہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی۔ کدھر گئے ہیں تمہارے مسائل؟ کدھر گیا ہے تمہارا علم؟ کدھر گئے ہیں تمہارے ترانے گانے والے؟ تم نے کوئی جواب لکھا ایسی کتابوں کا؟ آج تک تم نے کوئی کام کیا اہل بیت کی خدمت کے لیے؟ سوائے اس کے کہ اہل بیت کی محبت کا نام لے کر وہی بات کرتے ہو جو پہلے دوسرے کرتے آئے۔ اس نے یہ کتاب لکھی، پھر ایک کتاب آئی، بہت سی کتابیں آئی ہیں۔ یہ جو ناسبی ہے نا، یہ اپنے پیسے ذوقیات پہ خرچ نہیں کرتے،
شخصیات پہ خرچ نہیں کرتے، یہ اپنے مشن پہ خرچ کرتے ہیں کہ جس چیز کو سمجھتے ہیں نا اس پہ پیسے لگاتے ہیں اپنے، یہ ذوقیات پہ پیسے نہیں لوٹاتے۔ تو پھر رشید ابن رشید لکھی گئی جس میں یزید کو صحابی ثابت کیا گیا، حالانکہ وہ بدبخت پیدا ہی 28 ہجری میں ہوا تھا، اس کو صحابی ثابت کیا گیا، اور آپ اندازہ لگا رہے کہ اس میں کیا ہوگا۔ تو یہ اس طریقے سے ناسبیت جو ہے نا یہ پھیلتی گئی۔ اور ہمارا المیہ کیا ہے، ہمارے نوجوان کا المیہ کیا ہے؟ معاف کرنا بیاں کون ہمارا یہ المیہ ہے؟ ہم کبھی دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ۔ یعنی ایک بندے نے اس کو ایک شک پڑ گیا ہے، بجائے اس کے کہ اس پر کوئی سنجیدگی سے غور کرے، اس کو سمجھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، نہیں وہ مفتی بن کے بیٹھ جائے گا کہ جناب یہ تو ایسا ہے، ہمیں تو یہ بتایا نہیں۔ سامعین محترم، یہ جو کراچی کے ناسبی ہیں کم و بیش کوئی 40 کتابوں کا سیٹ ہے جو وہ فری تقسیم کرتے ہیں اور بڑے اچھے کاغذ پہ چھپی ہوتی ہے۔ میں نے ایک صاحب سربت بندے سے کہا، میں نے کہا آپ کے بڑے روابط ہیں، ذرا پتہ تو کرو یہ کون لوگ ہیں، ان کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ ان کا نہیں جی میرا جی نہیں چاہتا ان چیزوں میں پڑھنے کو۔ ٹھیک ہے ابھی نہ پڑھو۔ سامعین محترم، اب ہمارے بہت سے، اور آپ یقین جانیے میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا، جس ادارے میں میں ہوں اگر وہاں پہ 100 بندہ ہے تو کم از کم 30-40 بندے یزید کے حامی ضرور ہیں، یا وہ کربلا کے واقعہ کو کہتے ہیں یہ ویسے گھر لیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، امام حسین نے صحیح نہیں کیا تھا، اور یہ کینسر کی طرح اہل سنت میں پھیلا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے۔ اب ذرا آ جائیں کہ جو لوگ ناسبیت سے متاثر ہوئے اس کے اسباب کیا تھے، کیا ہیں؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں۔ اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے نا، حکومت، اس کی 2 حیثیتیں، لوگ ان کا کہنا یہ ہے، پہلے میں سوال واضح کر دوں تاکہ آپ کو بات کو پک کرنے میں آسانی رہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو ایک نظام چل رہا تھا حکومت کا، اور امام حسین جب گئے ہیں تو اکیلے ہی گئے ہیں، کوئی ان کے ساتھ صحابہ کرام نہیں گئے۔ کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ سوال دونوں طرف سے ہوتا ہے اور اپنے اپنے خول کے مطابق دونوں عجیب و غریب اس سے استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو امام حسین اگر اسی طریقے سے حق پر تھے تو مکے والے ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے، مدینے والے ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ کربلا میں گئے تو وہ 72 لوگ تھے، اور پھر اس پر وہ حاشیہ چلایا جاتا ہے کہ جب قربانی دینے کی باری آئی تو باقی سارے رہ گئے، بس 72 نکلے۔ یہ گویا سارے اس وقت کے لوگوں پر تان ہے اور ان پر ایک گالی دی گئی ہے انہیں۔ تو میرے بھائی اب ذرا اس بات کو سمجھیے۔ بات یہ ہے کہ حکومت کی 2 صورتیں، ایک ہے آئیڈیل حکومت، مثالی حکومت، نظام حکومت، جس میں عدل و انصاف ہو، حقدار کو اس کا حق ملے، تمام تقرریاں میرٹ پر ہوں اور اسلامی روح کے مطابق ہو۔ جس طریقے سے مسجد میں اسلام ہو اسی طریقے سے عدالت میں بھی اسلام ہو۔ جس طریقے سے عبادات دین کے مطابق کی جائیں
اسی طریقے سے سیاست بھی دین کے مطابق کی جائے. یہ آئیڈیل نظام حکومت ہے جس کی زندہ مثال خلفائے راشدین تھے. اور دوسرا ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں معمول بے نظامی حکومت. یعنی ایک بندہ دیکھتا ہے کہ نظام صحیح نہیں چل رہا، انصاف نہیں ہو رہا، تقرریاں میرٹ پر نہیں ہو رہی، اور ریاست میں اسلام کا غلبہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ سمجھتا ہے میں کر کیا سکتا ہوں، میرے پاس تو وسائل نہیں ہیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو اکیلا ہوں. کتنی چیزیں ہیں جہاں ہم بے بس ہوتے ہیں. بندہ کہتا ہے میں اکیلا ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتا. یہ ہے معمول بے نظام حکومت. سامعین محترم، اقبال نے کہا تھا نا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و نباتات و جمادات. یعنی آئیڈیل جو نظام حکومت ہے نا وہ کمال ہے، اور صرف جو معمول بے نظام حکومت ہے وہ ایک اسلام جس کو رخصت کہتے ہیں اس کی اجازت دیتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین کیوں گئے تھے، باقی لوگ ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے، باقی لوگوں کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. امام حسین اس لیے گئے تھے کہ امام حسین چاہتے تھے کہ آئیڈیل نظام حکومت قائم ہونا چاہیے. معمول بے کافی نہیں ہے، آئیڈیل نظام حکومت درکار ہے. امام پاک نکلے تھے آئیڈیل نظام حکومت کے لیے. کیوں نکلے تھے؟ نکلے اس لیے تھے کہ کوفہ والوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے، اور 18,000 خط تھے یا اس سے بھی زیادہ تھے. کبھی آپ نا یہ مسلکی جھگڑوں کو چھوڑیں، کبھی آپ خود کتابیں دیکھیں. احتجاج تبرسی ایک بڑی مستند کتاب ہے ان لوگوں کی. اس میں کربلا کے بعد، بلکہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی امام حسین کے خطبے ہیں جو آپ نے اہل کوفہ کو خطاب کیا. سیدہ زینب کے خطبے ہیں جو آپ نے اہل کوفہ کو خطاب کیا. حضرت امام زین العابدین کے خطبے ہیں جو آپ نے کوفہ والوں سے خطاب کیا. آپ یقین جانیں کہ سیدہ زینب ہوں، امام حسین ہوں، حضرت امام زین العابدین ہوں، ان سب نے ان خطبوں میں کوفے والوں کو کہا تم بے وفا لوگ ہو، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تم نے غدر کیا ہے، تم نے پہلے ہمیں بلایا اور پھر تم جا کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے. جو آج تم نے دشمنوں کے خلاف بھڑکانی تھی وہ تم نے ہمارے خلاف بھڑکا دی. امام حسین پہ جو لوگ زیادہ دعوے کرتے تھے، میں دانستہ وہ الفاظ نہیں بول رہا اصطلاحی، انہوں نے آپ کو دعوت دی تھی آپ ہمارے پاس آئیے. امام حسین جب نکلے تھے نا تو آپ یزید کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ کوفے والوں کے پاس گئے تھے. کوفے والوں کے پاس کیوں گئے تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا دارالخلافہ کوفے کو بنا لیا تھا. مدینہ منورہ، پہلے مدینہ منورہ تھا پھر کوفے کو بنا لیا تھا. کوفے کو کیوں بنایا؟ جو بندہ بغض صحابہ رکھتا ہے اس کے نزدیک بھی معاملہ بڑا آسان ہوتا ہے، جو بغض اہل بیت رکھتا ہے اس کے نزدیک بھی معاملہ بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن اہل سنت جو ہے، ہمارا مشرب یہ ہے، ہماری ایک آنکھ کا نور نبی کے اہل بیت ہے اور دوسری آنکھ کا نور نبی کے صحابہ ہیں.
اور لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا اور کوفے کو اپنا دارالحکومت بنا لیا، دارالخلافت بنا لیا۔ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی، دیکھیے سیاسی حالات بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک بات یہ تھی کہ اس وقت اسلامی سلطنت اتنی پھیل گئی تھی کہ کرسی میں بیٹھ کے سلطنت کو کنٹرول کرنا مدینہ منورہ کی نسبت بہت آسان تھا۔ یعنی مدینہ منورہ ایک سائڈ پہ تھا اور کوفہ جو تھا وہ تقریباً درمیان میں پڑتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تھے مدینہ منورہ میں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ خلیفہ ہیں، فوج ہے، بہت سے لوگوں نے آپ سے اجازت بھی چاہی کہ آپ ہمیں اجازت دیں۔ یہ باغی کتنے تھے؟ تو 2000 کے لگ بھگ تھے، ہم ان کے ساتھ نبٹ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں خون ریزی ہو۔ مولا علی نے سوچا کہ جیسے حالات حضرت عثمان کے ساتھ بنے تھے ایسے میرے ساتھ بھی بن سکتے ہیں، تو کیوں نہ میں اپنا دارالخلافہ تبدیل کروں۔ اور اس کا ایک اور سبب یہ تھا، یہ جو شیعہ کا لفظ ہے نا، یہ پہلے صرف سیاسی گروہ کے لیے بولا جاتا تھا۔ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ سیاسی گروہ ایک مذہب کیسے بن گیا، لیکن یہ صرف شیعہ علی، شیعہ مروان اس طریقے سے لفظ بولتے تھے۔ تو کوفہ کے جو لوگ تھے وہ حضرت علی کی محبت میں بہت بڑے بڑے دعوے بھی کرتے تھے، اور وہاں وہ لوگ جو تھے آپ کے ساتھ یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ بعد میں کیا ہوا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ سامعین محترم، تو حضرت امام حسین کو جب خط لکھے گئے نا تو تب آپ نے یہ کبھی آپ نا ابن خلدون کا مقدمہ پڑھنا، مقدمہ ابن خلدون، جو تاریخ ابن خلدون کا ویسے تو مقدمہ ہے لیکن کوئی 1100 صفحے کے لگ بھگ کی کتاب ہے، اور وہ جو مقدمہ ہے نا وہ میں کہتا ہوں نچوڑ ہے لاجک کا اور اسلامی تعلیمات کا، اور فام بادشاہ جو ہے نا وہ اس مقدمے کو اپنے یعنی سلیبس میں رکھا کرتے تھے، یہ اتنا مقدمہ ہے۔ تو اس میں علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط گئے، اس وقت حضرت امام حسین نے سوچا ان الخروج علی یزید متعین، کہ اب مجھ پہ لازم ہو گیا ہے کہ میں یزید کے خلاف خروج کروں۔ یعنی آپ ڈائریکٹ یزید کے پاس نہیں جا رہے تھے، یزید سے لڑائی کرنے نہیں جاتے۔ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ جناب وہ کوفہ تو ادھر آتا ہے، ادھر تو شام کا راستہ ہے، یہ تو کربلا آتا ہے، بڑا یہ سوال جو تھا یہ محمود عباسی نے کیا ہے۔ دیکھیں ہمارے جو لوگ، ہمارے میں اس معنی میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت میں شمار کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، اور جو سرکار کے صحابہ کا غدار ہے وہ بھی ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو باتیں ناسبی کرتے تھے نا آج وہ کر رہے ہیں، اور جو باتیں یعنی وہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں آپ ناسبیوں کی بولی بول رہے ہیں کہ امام حسین جو تھے وہ جناب وہاں کیوں گئے، وہ تو شام کے راستے میں آتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ وہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ استغفر اللہ، جس نے سیدہ زہرا کا دودھ پیا ہو نا وہ باطل کی بیعت نہیں کرتا۔ جو سید شباب اہل الجنہ ہے وہ بزدلی دکھانے والا نہیں ہو سکتا۔ مسلمات پہ پرکھیے کسی بھی چیز کو۔ سامعین محترم،
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دونوں گروہ ایکشن اور ری ایکشن دراصل وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے دوسرے لوگ کرتے تھے، اب یہ اس روپ میں آ کے کر رہے ہیں۔ میں یہ بات عرض کروں گا، امام حسین جا رہے تھے کوفہ کی طرف، راستے میں آ گیا عمر بن سعد کا لشکر۔ اب امام حسین کا جانا صرف ایک فرد کا جانا نہیں تھا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو سیاسی مثال دیتا ہوں۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا ایک لیڈر قید ہو جائے تو وہ لیڈر قید نہیں ہوتا، لیڈر باہر آ جائے ایک بندے کا باہر آنا نہیں ہوتا، وہ اس کی پوری جماعت کا باہر آنا ہوتا ہے۔ تو امام حسین کا کوفہ میں پہنچنا یہ کوئی حکومت کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی جو معمولی ہوتی۔ امام حسین جا رہے تھے کوفہ، کیونکہ وہاں لوگوں نے آپ کو خط لکھے تھے اور کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ انہوں نے آپ کو بلایا تھا، ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کی سیاسی پارٹی ہیں، آپ ہمارے پاس آئیں۔ تو جب راستے میں اس لشکر کو روکا گیا تو ان کو مجبور کر دیا گیا اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے جو بظاہر شام کو جاتا تھا لیکن گھوم کے لمبا پڑتا تھا کوفہ آنے میں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے کوفیوں کے پاس، کیونکہ انہوں نے آپ کو دعوت دی تھی اور اسباب ایسے بن گئے تھے۔ لمبا رہا الحسین ان الخروج علی یزید متعین۔ اس وقت امام حسین نے سوچا اب مجھے نکلنا چاہیے۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف۔ ناسبیوں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور دوسرے رافضیوں کا اپنا ہے۔ ناسبی یہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کسی حق کے لیے نکلے تھے تو پھر باقی لوگ ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ اس سے ثابت ہوا کہ وہ حق کے لیے نہیں نکلے تھے۔ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے اور اس پر پھر وہ بڑی بڑی جملے کستے اور جب وہ امام حسین کے ساتھ نہیں گئے اس لیے وہ سارے یزیدی ہیں۔ یعنی طرفین سے وہ بات کی گئی صحابہ کرام کے تناظر میں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین محترم، ذرا ٹھنڈے دل سے ان باتوں پہ غور کرنا۔ میرا مقصد واللہ میں خلافیات سے جتنا بچتا ہوں نا، حالات مجھے اتنا ہی مجبور کر دیتے ہیں۔ پھر بھی میرا مطلب قطعاً کسی کو پتھر مارنا نہیں ہے، کسی کو گالی دینا نہیں ہے۔ میں کسی کو گالی دینے کا حق نہیں رکھتا، لیکن میں اپنے جوانوں کو، اپنے احباب کو حق بات بتانے کا حق رکھتا ہوں۔ اگر میں یہ کہوں کہ شیطان گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، تو لوگ شیطان کی بھی تو عبادت کرتے ہیں نا، تو میں ان کی وجہ سے اب شیطان کو تو نہیں کہوں گا کہ وہ راہ راست پر تھا۔ ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی۔ اب سامعین محترم ذرا اس چیز کو آپ سمجھیں کہ بعضوں نظر میں تو یہ بڑا ایک عام سا جملہ ہے کہ بھی پھر باقی کیوں نہیں گئے؟ کہتے ہیں جی چوری کھانے والے بہت تھے اور جب قربانی کا وقت آیا صرف 72 نکلے۔ یعنی یہ ان لوگوں کو کوئی ایسی بات چاہیے جس سے یہ صحابہ پر تان کر سکے۔ وہ میں بڑے عرصے سے ایک بات سنا کرتا تھا، ایک صاحب میں بڑا بنا پھبا کے کہتے ہیں کہ امام حسین کو صحابہ کی اولاد نے شہید کیا تھا۔ دیکھو سنان بن انس حضرت انس بن مالک کا بیٹا تھا۔ پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، ادھر میں پھر آتا ہوں کہ آپ فرض کیجئے اگر کسی صحابی کا بیٹا یزید کا حامی بن بھی جائے تو اس میں صحابی کا کیا قصور ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ اماموں کے بیٹوں نے اماموں کو نہیں مانا۔ تم جھٹلا سکتے ہو تاریخ کی اس حقیقت کو؟
تمہارے نزدیک جن کی امامت منصوص من اللہ ہے، اور آپ جانتے ہیں منصوص من اللہ کا انکار کیا ہوتا ہے؟ اماموں کے بیٹوں نے تمہارے منصوص اماموں کو نہیں مانا تو اس میں اماموں کا کیا قصور ہے؟ جی بتاؤ، میں تمہارے قانون کے مطابق بات کر رہا ہوں، ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات میں سوچتا تھا، میں کہتا تھا یار حضرت انس وہ ہیں جن کی اولاد کے بارے میں میرے کملی والے نے دعا فرمائی تھی۔ آپ جانتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ جب یہ چھوٹے تھے ان کی والدہ انہیں لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ ھذا خویدم کا، یا رسول اللہ خویدم خادم کی تصغیر ہے، یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، اسے خدمت کے لیے قبول فرمائیں اور اس کے لیے دعا فرمائیں۔ سرکار نے ان کو قبول فرمایا، اور یہ بھی بڑی سعادت ہے کہ میرے لجپال نبی نے کسی خادم کی خادمیت کو قبول فرمایا۔ دشت تابہ میں تیرے ناکے کے پیچھے پیچھے دجیاں جیب و گرے باقی اڑاتے جاتے۔ تو پھر سرکار نے ان کے لیے دعا مانگی، یا اللہ انس کی عمر میں برکت دینا، اس کی اولاد میں برکت دینا، اس کے مال میں برکت دینا۔ عمر ان کی 100 سال کے لگ بھگ ہوئی، اور اولاد کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی میں 120 تک ان کی اگلی اولاد پہنچ گئی، یہ بیٹا پوتا اس طرح۔ اور رزق کا عالم یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، مالک انس کے رزق میں مال میں برکت دینا۔ تو لوگوں کے بھی باغ تھے اور انس کا بھی ایک باغ تھا۔ لوگوں کے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے اور انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ یہ میرے پاک نبی کی دعا کا صدقہ ہے۔ میں سوچتا تھا کہ اصولی طور پر اگر ایک نیک بندے کی اولاد کسی غلط جگہ پہ چل پڑے تو پاسبل ہے، لیکن جس اولاد کے لیے میرے لجپال نبی نے دعا مانگی ہے نا یار، میرا وجدان نہیں مانتا تھا کہ یہ ایسا ہوگا۔ پھر میں نے اس مسئلے کو دیکھا تو سنان بن انس واقعی حضرت امام حسین کے قاتلوں میں سے ہے، لیکن سنان بن انس حضرت انس کا بیٹا نہیں ہے۔ سنان بن انس ہے سنان بن انس نخعی، یہ کوفے کا رہنے والا تھا، کوفی تھا، یہ حضرت انس کا بیٹا نہیں تھا۔ سامعین محترم، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے نا کسی نام کا، اس کو رہنے دیں۔ اب آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام کیوں نہیں گئے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین گئے تھے تو کیا آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، آؤ میرا ساتھ دو؟ دنیا کی کسی تاریخ سے کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی ادیب مجھے ثابت کر دے کہ سیدنا امام حسین نے فرمایا ہو آؤ میرے ساتھ چلو، اور صحابہ نہ گئے ہو، صحابہ کی اولاد نہ گئی ہو۔ جب حضرت امام حسین نے فرمایا ہی نہیں تھا، آپ تو جا رہے تھے کوفیوں کے پاس، آپ تو جا رہے تھے لوگوں کے پاس جن کا دعویٰ یہ تھا ہم آپ کا